کہ جو چیزیں ہم نے سنی ہیں، جو یہاں بیٹھ کر کے اپنی قیمتی وقت ہم نے یہاں لگایا ہے، اپنے گھر کو چھوڑ کر کے اللہ کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں، ایک تو یہ بہت بڑی سعادت کی اور خوشی کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم نے یہاں بیٹھ کر کے باتیں سنی، اب ان کے اندر غور کیا جائے کہ ہمارے دلوں کے اندر کیا صحیح معنوں میں وہ چیز ہے یا ہم اپنے دین کے دائرے سے دور ہیں۔ مثال کے طور پر شیخ صاحب نے مثال دی مرد اور عورت کے بیچ میں رشتے کیا ہیں، تو یہ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری عورتوں کے اندر کیا کمی ہے، کہ آیا ہم اپنی مردوں کی اطاعت کرتی ہیں حدیث کے مطابق جو حدیث ہمیں بتلاتی ہے، اور کیا مرد وہ حقائق ادا کرتا ہے جو حق جو حقوق ایک عورت کے مرد کے اوپر ہیں۔ یہ سب سے اہم سوال ہے، اور اس سارے سوالوں کا جواب جتنے بھی بیچ میں سوال بنتے ہیں شیخ صاحب نے الحمدللہ دلائل کے ساتھ میں بات کی ہے، لیکن میں یہی کہوں گا سارا کا سارا دین اور ساری دین کی باتیں قرآن و حدیث سے الگ نہیں ہے، انہی کا نام اہل دین ہے، دین اسلام ہے۔ اس کی دلیل حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے، اور مقام جحفہ کا واقعہ ہے، مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخرج علینا بالجحفہ۔ جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور مقام جحفہ سے نکلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا تم جانتے ہو دین کس چیز کا نام ہے، اور کیا تم جانتے ہو کہ اگر 3 چیزوں کو فالو کر لو گے، مان لو گے، تو کیا تم کبھی گمراہ ہو سکتے ہو؟ نہیں ہو سکتے۔ تو صحابیوں نے کہا یا اللہ کا رسول ہمیں بتلائیے وہ کون سی چیزیں ہیں، تو سب نے بیعت کو کیا کہا، بلا، ہاں ہمیں بتلائیے، ہم اس چیز کے سننے کے مستحق ہیں، اللہ کے نبی انتظار میں ہیں، ہمیں سنائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشروا، خوش ہو جاؤ۔ کیا فرمایا؟ ابشروا، خوش ہو جاؤ، الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وان القرآن جاء من عند اللہ۔ اس میں 3 باتیں آ گئی۔ سب سے پہلی بات وہ آئی کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کرنا، ایک اللہ رب العالمین کی گواہی دینا کہ وہی عبادت کے لائق ہے۔ حدیث کا مطلب ہوا کہ کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے ہو کہ ایک ہی اللہ عبادت کے لائق ہے اللہ ایک ہی عبادت کے لائق ہے، اس کا پارٹنر کوئی نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج بھی نہیں ہے۔ ایک تو چیز یہ ہوئی کہ سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنا ہے اور اس کے ساتھ میں کسی کو ہمیں شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ دوسری چیز اس کے اندر آئی وہ انی رسول اللہ۔ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میرے صحابی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، اور ہم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تیسری چیز کیا فرمائی، وَأَنَّ الْقُرْآنَ جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ کیا اس چیز کی بھی گواہی دیتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے؟ صحابیوں نے کیا جواب دیا کہ یہاں اللہ کے رسول ہم اس چیز کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہے اور ہمارا اس پر یقین ہے۔ تو کیا فرمایا، سبب قَرْفُهُ بِيَدِ اللَّهِ۔ تو اس کا سبب کیا ہے کہ ایک حصہ اس قرآن کا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وَبِأَيْدِيكُمْ، دوسرا حصہ اس کا تمہارا ہاتھ میں ہے، یعنی قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، ایک حصہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا حصہ بندوں کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، لن تہلکوا ولن تضلوا بعدہ ابدا، تو ہمیشہ ہمیشہ تم گمراہ نہیں ہوگے اور نہ تم ہلاک کیے جاؤ گے۔ اب بتائیے جو ہم نے یہاں بیٹھ کر کے باتیں سنی ہیں، کیا یہ باتیں ان چیزوں سے الگ ہیں؟ نہیں ہے نا۔ ایک ہی حدیث کے اندر پورا دین کا ایک دائرہ جو سمٹ کر کے گیا، ایک اللہ پر ایمان رکھنا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، تیسرا جو قرآن اللہ کو نازل کیا ہے اس کو اللہ کی کتاب مان کر کے اس کو مضبوطی سے تھام لینا، اور
چھوڑ دیا تو ظاہر بات ہے کہ وہ انسان گمراہ ہوگا، گمراہ ہو جائے گا، ہلاک و برباد ہو جائے گا، اس کے تمام اعمال نیست و نابود کر دیے جائیں گے۔ تو اس لیے حدیث کا ٹکڑا ہے لن تہلکوا ولن تضلوا بعدہ ابدا، وہ شخص کہ جس نے اس بات کی گواہی دی کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، دوسرے اس بات کی گواہی دی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تیسرے جس نے اس بات کی گواہی دی، اس کو مانا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، پھر اس کو مضبوطی سے تھامے رکھا، تو وہ شخص کبھی بھی زندگی کے اندر نہ گمراہ ہوگا نہ ہلاک ہوگا، یہاں تک کہ اس کی زندگی بیت جائے گی وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو لہذا وقت کافی ہو رہا ہے، یہ جتنی بھی باتیں بتائی گئی ہیں شروع سے اب تک جو آپ لوگوں نے باتیں سنی ہیں وہ ساری کی ساری باتیں ایک حدیث کے اندر سمٹ گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین تو ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کی باتوں پر صحیح معنوں میں عمل کرنے توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اچھے اخلاق کے ساتھ